بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورہ یونس میں آج ہم آیت نمبر 5 سے 10 دیکھیں گے انشاءاللہ، اور کس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے یعنی کہ مخلوق کا، جو اللہ کی اور بھی مخلوقیں ہیں اس کا ذکر اللہ نے کیا ہے. بڑی تدبر اور غور و فکر والی آیتیں ہیں، آپ بھی اس پر غور و فکر کریں انشاءاللہ. دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ہے جس نے بنایا سورج کو چمکتا ہوا اور چاند کو نورانی، اور اس نے مقرر کر دیے چاند کی منزلیں اس طرح کہ تم معلوم کر سکو سالوں کی گنتی اور تاریخوں کا حساب رکھ سکو. نہیں پیدا کیا اللہ نے ان تمام چیزوں کو مگر حق کے ساتھ. وہ تفصیل سے بیان کرتا ہے آیتوں کو ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. آیت نمبر 6. ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون. بے شک جو ہے بدلتے رہنا دن اور رات کے اور جو کچھ پیدا کیا اللہ نے آسمان اور زمین میں، ان میں ضرور نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو برے انجام سے جو ہے وہ بچنا چاہتے ہیں. آیت نمبر 7. ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاة الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون. بے شک جو لوگ نہیں امید رکھتے ہیں ہماری ملاقات کی اور انہوں نے پسند کیا دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں، اور وہ مگن رہے اسی دنیا میں، اور وہ جو ہماری آیتوں سے غفلت برتتے ہیں، ان کے بارے میں انجام کیا ہے اگلی آیت میں دیکھتے ہیں. آیت نمبر 8. اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون. یہ جو غفلت برت رہے یہ وہی لوگ ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے بس سبب جو انہوں نے کمایا. جو بھی وہ گناہ کما رہے اسی وجہ سے اللہ نے انہیں جو ہے وہ جہنم کا فیصلہ کیا. آیت نمبر 9 دیکھتے ہیں ہم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بإیمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم. لیکن ایک دوسرے کیریکٹر کا انسان کہ جو بے شک ایمانداری سے زندگی گزارتا ہے اور عمل صالح کرتے رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رہنمائی کرے گا، ہدایت دے گا انہیں، اللہ ان کا رب ہدایت دے گا ان کے ایمان کی وجہ سے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے ایمان، جو ان کا ایمان ہے وہ کہاں تک لے جائے گا انہیں؟ ایسی جنت کی طرف کہ جس کے دامن سے نعمتوں کی نہریں بہہ رہی ہوگی، نعمتوں سے بھرپور جنت میں اللہ انہیں داخل کرے گا. آیت نمبر 10 دیکھتے ہیں. دعواہم فیہا سبحانک وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. جنتیوں کی پکار جنت میں ہوگی کہ اللہ پاک ہے تیری ذات، اور ان کا استقبال کیا جائے گا سلام کے ساتھ.
ان کی آخری پکار ہوگی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ انشاءاللہ سورہ یونس میں آج ہم آیت نمبر 5 سے جو ہے آگے کی آیتیں دیکھیں گے، آیت نمبر 5 سے۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا پچھلے لیکچر میں کہ انشاءاللہ اب ہم بہت ساری اللہ کی قدرتی نظاروں کو سیر کرنے والے ہیں انشاءاللہ، اور ان آیتوں سے انشاءاللہ غور و فکر آپ کے اندر ہوگا، غور و فکر سے اللہ کی معرفت آپ کو حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ اور اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورت رب کا تعارف کرواتے ہوئے کہتے ہیں هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون۔ جی ہاں، کتنی بڑی حقیقت دیکھیے اس آیت میں بتائی گئی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر اس آیت میں آپ کو یہ بھی محسوس ہوگا کہ یہ جو مشرکان مکہ تھے یا مشرک لوگ جو ہے، ان کا جو عقیدہ ہے یا پھر ان کی جو سوچ ہے، اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت بڑی چوٹ دی ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ستارے کچھ اثر رکھتے ہیں، اور سمجھیے کہ ہمارا کوئی ہماری بارش کی دیوی ہے، یا یہ ستارے ایسے ہوں گے تو بارش ہوگی، اور اسی طریقے سے دیکھیں کہ بچے کی پیدائش پہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ستارے فال کھولنا، یہ کرنا وہ کرنا، ان تمام باتوں کی نفی کی گئی ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کا ایسا ہے نا کہ مہینے کی 13 تاریخ جو ہوتی ہے منحوس ہوتی ہے، ہاں، اور اس کے بعد جو ہے کسی کسی کا تو نعوذ باللہ یہ عقیدہ بیٹھ جاتا ہے اگر ان کے ساتھ کچھ معاملات ہو جاتے ہیں تو گھر منحوس ہے ہمارے لیے، یہ جگہ منحوس ہے ہمارے لیے، نعوذ باللہ۔ تمام عقیدے جو لوگ گھڑ کر رکھے ہیں نا، اس کی بہت ساری جو ہے وہ دلیل اس آیت میں ملے گی، اور اس کی نفی اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آیتوں کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کتنے خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے هو الذی، یہ ہوا کہاں جا رہا ہے پلٹ کر؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، کہ اللہ وہی ذات ہے جس نے بنایا سورج کو جگمگاتا۔ دیکھیں یہاں پہ دیا ورڈ یوز کیا گیا ہے، دعا یا اور حمزہ، پہلے سورج کی بات آئی ہے، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ چاند کی بات کی ہے، اور چاند کو نور کہا ہے۔ اب آپ بولو کہ دونوں میں روشنی ہوتی ہے، تو اس میں تھوڑا سا بنیادی فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ یہ جو سورج ہے یہ بہت زیادہ روشن ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ اللہ کے حکم سے جب یہ سورج کہ اللہ کے حکم سے گھومتا ہے جاتا ہے، اور اس کے بعد جب یعنی کہ قریب قریب جب رات ہوتی ہے تو چاند کی روشنی ہمیں جو ہے وہ نظر آتی ہے، ستاروں کی روشنی جو ہے ہمیں نظر آتی ہے۔ تو یہاں پر سورج کو پہلے رکھنے کا مقصد یہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو میسج دے رہے ہیں کہ لوگوں سنو، جس طریقے سے سورج کو میں نے جگمگاتا بنایا ہے تو تمہیں کیا کرنا ہے، تم جو ہے اپنے زندگی کو روشن کرنا چاہتے ہو تو یہ جو سسٹم اللہ نے بنایا ہے دن کو روشن، سورہ نبا میں انشاءاللہ جا کر ہم پڑھیں گے کہ اللہ نے دن کو روشن کیوں بنایا ہے، تاکہ تم جو ہے اللہ کے فضل کو تلاش کرو، تاکہ تم جو ہے وہ اللہ کی جو ہے وہ اللہ نے جو بھی فضل رکھا ہے، جو کام کاج اللہ نے تمہارے لیے رکھا ہے، اس کو جو ہے تم تلاش کرو۔ جی ہاں، یہ سسٹم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ دن میں کام کرو۔ اور دیکھیے یہاں پر والقمر کو نورا کہا ہے، نور دیا جو ہے نا، دعات حمزہ یا اور حمزہ، اس کی بنسبت نور جو ہے وہ تھوڑی سی ٹھنڈک ہوتی ہے اس کے اندر، اسی لیے دیکھیے کہ رات جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے تو اس میں ایک طریقے کا سکون اس سے ملتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ سورہ نبا میں ہم پڑھیں گے کہ یہ رات اللہ نے تمہارے آرام کے لیے بنایا ہے، دن کام کے لیے بنایا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے اس نیچر پر، اس سمجھیے کہ مزاج پر رہتے ہیں، الحمدللہ ان کی زندگی بھی بہت سسٹم سے چلتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ یہاں پر کچھ جو ہے نشانیوں کی طرف جو یہاں پر اشارہ کیا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یفصل الآیات جو لاسٹ میں آئے نا کہ 3 طرح کی نشانیاں ہیں جس سے آپ رب کی پہچان کر سکتے ہو۔
ایک تو الحمدللہ جب آپ راستے میں کہیں چلتے ہیں تو کہیں نہ کہیں راستے میں آپ پیڑ پودے، یہ پہاڑ، یہ زمین، یہ آسمان، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اس پر غور و فکر انسان کو کرنا چاہیے۔ دوسری آیت کون سی کہ جو میں اور آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میری قدرتی جو یہ دیکھیں کہ آیتیں مینس علامتیں، نشانیاں ہے نا، اسی طریقے سے اور کچھ ایک تیسری نشانی ہے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ انسان کے اپنے اندر بھی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، انفس میں پڑھیں گے انشاءاللہ آگے ہم۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی کبھی انسان کو یا تو وہ اللہ کی قدرتی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، کبھی اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، اس کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، اور کبھی کبھی انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے انفس میں جو ہے غور و فکر کے لیے اس پر ایسے حالات ڈالتے ہیں کہ بھائی اب تو میرا بندہ پلٹے گا، اب تو یہ میری طرف پلٹے گا، اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ یہ جو تیسری کنڈیشن ہے یہ کبھی نہ آنے دے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کی قدرت کے مناظر کو دیکھ کر اللہ کی طرف پلٹ جائے تو اچھا ہوگا، اللہ کی آیتوں کو پڑھ کے آپ پلٹ جائے تو اچھا ہوگا، لیکن جو انسان کے اندر حالات آتے وہ پلٹتا ہے، وہ تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے انسان کو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم کیا کرو کہ یہ جو میں آیتیں تمہیں بتا رہا ہوں اور یہ سورج اور چاند جیسے میں نے بنایا ہے، اس میں بھی ایک طریقے کی ایک سسٹم سکھایا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے یہ بالکل اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے وہ بھی اللہ کے حکم پر اسی طریقے سے جو ہے وہ عمل کرے۔ یہ مجھے اور آپ کو میسج دیا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ یہاں پر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ اب چاند کا مقصد کیا بتایا ہے، کیوں اللہ نے چاند کو پیدا کیا، کیوں بنایا اللہ نے چاند کو۔ آج چاند کو لے کر لوگ نہ جانے کتنی باتیں کرتے ہیں نا، کہ وہ جو ہے ابھی جیسے میں نے کچھ باتیں آپ کو بتائی کہ اس کو دیکھ کر بچے کی پیدائش کا عجیب عجیب سب کچھ نکالتے ہیں، یا چاند کو کچھ لوگ پوجنے لگتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر اشارہ اس چیز کی طرف کیا جا رہا ہے، میرا اور آپ کا فوکس اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اللہ کی مخلوق کو ہی خالق بنا لیا۔ اس آیت میں یہ لیسن دیا جا رہا ہے مجھے اور آپ کو، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ چاند کو کیوں بنایا، وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، دیکھیے تاکہ اور اس نے یعنی اسی اللہ نے مقرر کر دی چاند کی منزلیں، منازل دیکھیں کہ جو ہے وہ نازل سے نکلا ہے، منازل یعنی کہ جو بھی اس کی منزل ہے، اس کی منزل یعنی جہاں تک چاند کو پہنچنا ہے، کبھی وہ چاند 30 دن کا ہوتا ہے، کبھی وہ جو ہے وہ 29 دن کا ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے کیوں بھائی، کیوں اللہ نے چاند کو بنایا، تاکہ تم معلوم کر سکو، سالوں کی گنتی کا حساب رکھ سکو۔ سبحان اللہ، دیکھیے آج میں اور آپ جو ہے کیلنڈر دیکھ کر سب پتہ کرتے نا، یہ بھی ایک طریقے کا علم ہے کہ چاند کے ذریعے پہلے لوگ جو ہے وہ ڈیٹ اور مہینے یہ سب پتہ کرتے تھے۔ آج کیلنڈر اویلیبل ہے تو اس علم کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا علم بھی لوگوں کو دیا ہے کہ کیسے چاند کے ذریعے لوگ جو ہے یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں تم معلوم کرو، گنتی سالوں کی، حساب رکھ سکو تاریخوں کا، کہ آج کیا ڈیٹ ہے، آج کیا ڈیٹ ہے، اچھا اس کے حساب سے کتنے سال ہو گئے، کتنے مہینے ہو گئے، یہ تمام چیزوں کا تم خیال رکھو۔ ٹھیک ہے چلے، اب اس کے بعد آیت کا اگلا حصہ بڑا زبردست ہے، ما خلق اللہ ذلک بالحق الا بالحق، یس ڈیفینیٹلی نہیں پیدا کیا اللہ نے یہ سب کچھ مگر ایک حقیقی مقصد کے لیے۔ یہ آیت بہت بہت ہی زیادہ غور و فکر کی ہے۔ دیکھیے آج تک آپ نے چاند اور سورج کی پیدائش کا کیا مقصد آپ نے سمجھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے بھائی بلا مقصد تھوڑی اس کو میں نے پیدا کیا۔ سوچے آج یہ چاند جو ہے وہ اس کو آپ دیکھتے ہیں، سورج کو آپ دیکھتے ہیں کہ کس قدر یہ انسانیت کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، تو اللہ سے کہا کرو کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی بھی چیز کو تو نے جو ہے وہ بیکار پیدا نہیں کیا ہے، ناحق پیدا نہیں کیا ہے، اور الا بالحق یعنی ایک مقصد کے تحت اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو آپ دعا کیا کریں کہ اللہ تو مجھے بھی میرا مقصد حیات سجھا دے، مجھے سمجھا دے کہ میرا مقصد حیات کیا، اور الحمدللہ یہ اللہ نے بتا دیا اپنی کتاب میں کیا ہے تمہارا مقصد حیات۔
اور جب ایک بندہ مقصد حیات پتہ کر لیتا ہے تو واقعی وہ رب کو پا لیتا ہے۔ تو آج ضرورت ہے مجھے اور آپ کو کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سورج کو بلا وجہ پیدا نہیں کیا، چاند کو بلا وجہ پیدا نہیں کیا ہے، اور اس کوئی نہ کوئی مقصد ہے، تو کہا کرے اللہ تو میری ذات کو بھی ویسٹ نہیں ہونے دے، ضائع نہیں کرنا، میری ذات سے بھی تیری اور مخلوق کو فائدہ پہنچا دے، میری ذات لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، یہ مانگا کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ پھر اس کے بعد ہے نا، پھر اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ یفصل الآیات لقوم یعلمون، اور وہ تفصیل سے بیان کرتا ہے آیاتوں کو ان لوگوں کے لیے جنہیں علم حاصل کرنا ہے۔ سبحان اللہ، اس میں آپ اس کیٹیگری میں آپ آ رہی ہیں۔ آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ان آیتوں کو سمجھنے کی یا پڑھنے کی توفیق کیوں دی؟ کیونکہ ہم علم کی تلاش میں تھے، ہمیں جاننا تھا، سائنٹیفکلی نہیں۔ سائنٹیفکلی تو آپ کوئی بھی چیز اس طریقے سے جان لوگے، پڑھ لوگے، لیکن اس کائنات کے جو ہے بنانے والے رب کی پہچان آپ سائنس سے کبھی نہیں کر سکتے ہو۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو ہے، یعنی کہ میں نے ان چیزوں کو بلا مقصد نہیں پیدا کیا ہے۔ تو آج کے بعد اگر آپ دیکھیے کہ آپ نے اکثر سنا ہوگا نا، میرا جو اسٹار ہے اس سے میچ ہوتا ہے، میرا آج اسٹار بہت اچھا ہے، یا پھر اس طریقے کی جو باتیں کرتے ہیں، تو ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ ہمیں ان کے مقصد کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے پھر اس کے بعد آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید اور جو ہے اپنی قدرتی نشانیوں کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں، پہلے اللہ نے سورج اور جو ہے وہ چاند کی بات کی، اور یہاں پر دیکھیے سورج اور چاند یہ اللہ کی ایسی مخلوق ہے کہ ان کی ڈیوٹی کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیسے یہ میرے حکم کو جو ہے وہ مانتے ہیں، اور جو ہے وہ ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں ان کی کیا نشانیاں ہیں، اس طریقے سے کہ یہ جو ہے اللہ کے حکم کو مان کر پھر یہ جو ہے اللہ کی طرف جو ہے وہ ٹرن آف ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف ہی پلٹتے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو اس میں جو ہے وہ سبق یہ لینا ہے کہ کیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہی پلٹتی ہوں یا کہیں اور پلٹتی ہوں؟ ہاں، اسی طریقے سے دیکھیں آپ کہ دیکھیں ابھی تو چلیے کہ کچھ ایک یہ بھی مسئلہ ہے لوگوں کا کہ آج جو ہے سب سے بڑا شرک آپ کہیں یا تو آپ کہیں کہ اللہ کے دین سے دوری بہت کہیں ریزن سائنس کو بھی بنایا جاتا ہے۔ کیسے کہ آج کے بچے سے آپ پوچھے تو پہلے تو خیر بچے پوچھتے بھی تھے کہ ہاں یہ سورج ابھی ہے، ابھی نظر آ رہا ہے، پھر ہمیں نظر نہیں آتا ہے، یا پھر مائیں جو بھی ان کو کہ ہاں یہ اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورج جب ہے یعنی جب نظر نہیں آتا ہے تو وہ اللہ کے آگے سجدہ کرنے لگتا ہے، لیکن یہ تو الحمدللہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، لیکن آج کا بچہ تو پوچھے گا بھی نہیں، کیوں؟ سائنس سے اس نے پڑھ لیا نا کہ ہاں چلو بھائی یہاں اگر ڈوب رہا ہے تو امریکہ میں نکل رہا ہے، امریکہ سے ڈوب رہا ہے تو یہاں نکل رہا ہے، اس طریقے کی باتیں بچے کرتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ اللہ کا بندہ نہیں بنائیں گے تو وہ سائنس کے بندے بن کے رہ جائیں گے۔ تو کوشش یہ کریں کہ یہ اللہ کی قدرتی جو یہ نشانیاں ہیں قدرت کی، اس کو اللہ کی کتاب کے ذریعے یا اللہ کی وحدانیت کے ذریعے اپنے بچوں کے اندر ڈالنے کی کوشش کریں۔ مزید یہاں پہ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، بے شک یہ جو رات اور دن ہے اس کے اختلاف میں، اچھا اختلاف سے مراد یہاں پر وہ اختلاف نہیں ہے کہ جیسے کہ لوگوں میں اختلاف ہو گیا، لڑائی جھگڑے ہو گئے، جی نہیں، وہ نہیں ہے، رات اور دن کے بدلنے میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کے آنے جانے میں، اس کے بدلنے میں، اور جو کچھ پیدا کیا اور جو کچھ پیدا کیا اللہ نے آسمان و زمین میں، ان تمام چیز لیکن کس کے لیے نشانیاں ہیں؟ ان لوگوں کے لیے وہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، تقوی والی زندگی گزارتے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے سے بچتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر دیکھیے کہ اس آیت میں بھی مجھے اور آپ کو بہت خوبصورت ایک میسج اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جا رہا ہے رات اور دن کے جو ہے وہ آنے جانے سے۔ اس سے پہلے نہ جانے کتنی مرتبہ آپ کی نظروں سے یہ آیتیں گزری ہوں گی، لیکن اس طریقے سے کبھی آپ نے غور و فکر نہیں کیا ہوگا اس کے اوپر
کہ رات اور دن کے آنے جانے میں بھائی کیا نشانی ہے؟ اس میں تو بہت بڑی ایک نشانی یہ ہے، دیکھیے اللہ کی طرف سے، کہ یہ جو ہے کوئی بھی انسان دنیا میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میں رات اور دن کو لاتا ہوں یا میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے اس کے پیچھے لگاتا ہوں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یعنی کہ اگر ہم اس کو رات اور دن کو خوشی اور غم یا پھر اچھے حالات یا برے حالات سے اگر ہم اس کو کمپیئر کریں یا آپ کہیں مشابہ کریں اگر اس کو، تو انسان کو ایک میسج دیا جا رہا ہے کہ دیکھو، اگر آج تمہاری زندگی میں اگر غم کے سائے ہیں تو تمہاری خوشیوں کے اجالے بھی آئیں گے، ٹھیک ہے، جیسے رات کے بعد دن آتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی میسج ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو بہت اچھے حالات میں رکھا ہے تو وہ اترائے نہ، کیونکہ اگلی آیتیں آ رہی ہے اس ٹاپک پر، اترائے نہ، کیوں؟ کیونکہ دن کے بعد رات، اندھیری رات بھی آتی ہے۔ تو کوئی بھی انسان جو ہے جس حال میں بھی ہے اسی پر وہ یہ نہ سوچے کہ ہمیشہ مجھے اسی حال پر جو ہے وہ رہنا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ جو رب دن کو رات میں بدلنے کا پاور رکھتا ہے تو کیا آپ کی زندگی کے حالات کو نہیں بدل سکتا ہے وہ؟ تو اس سے ایک امید بھی ہمیں دلائی جا رہی ہے کہ جو رب یہ کرنے پر پورا پاور رکھتا ہے وہ تمہارے ہر حالات کو بدلنے پر بھی پاور رکھتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یعنی ایسے بہت سارے میسیجز الحمدللہ اس آیت سے ہمیں مل رہے ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی لے سکتے ہو کہ جس طریقے سے اللہ نے یہاں پر رات اور دن کو برابر نہیں کہا ہے، اسی طریقے سے دیکھیں کہ نیک عمل اور بد عمل ایک جیسے نہیں ہو سکتے، مومن کافر ایک جیسا نہیں ہو سکتا اللہ کی نظر میں۔ ایک ایسا شخص جو اللہ کی رضا پہ زندگی گزار رہا ہے اور ایک اللہ کو ناراض کر رہا ہے، یہ اللہ کی نظر میں برابر نہیں ہو سکتا ہے، بالکل بھی نہیں۔ یہاں پر یہ تمام چیزیں الحمدللہ مجھے اور آپ کو جو ہے وہ میسج دے رہی ہے۔ ایک باریک سا نقطہ اگر میں آپ سے کہوں کہ قرآن آپ کے سامنے ہے اور ذرا آپ اس نقطے کو نوٹ کریں۔ آیت نمبر 5 میں ہم نے پڑھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں جو ہے وہ آسمان کی سیر کرائی، یعنی کہ سورج اور چاند کے بارے میں اللہ نے بتایا، اور وہاں پر اللہ نے استعمال کیا اس آیت کے آخر میں لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اور آیت نمبر 6 میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر جو ہے آیت کے آخر میں آ رہا ہے لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ۔ اس سے فرق کیا ہے؟ اتنا باریک نقطہ تو آپ کہیں گے بھائی اتنا تو میں نے کبھی بھی نوٹس نہیں کیا اس طریقے سے، حالانکہ سورہ یونس آپ اپنی زندگی میں نہ جانے کتنی دفعہ آپ نے تلاوت کی ہوگی۔ ایک باریک سا نقطہ اگر آپ یہاں نوٹ کرنا چاہیں تو آپ یہ نوٹ کر سکتی ہیں، اور یہاں پر کہ کچھ چیزیں ہیں دنیا میں آپ کہیں کہ تعلیم کے ذریعے آپ حاصل کر سکتے ہو۔ فرق کیا ہے ان دونوں میں؟ یہی کہ آپ تعلیم کے ذریعے، علم کے ذریعے کچھ چیزیں جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہو، کچھ چیزیں آپ جو ہے پتہ کر سکتے ہو، قدرتی جو ہے وہ کہ جو بھی قدرت کے یہ جو ہے مناظر ہیں اس کو لے کر۔ ہاں لیکن کچھ ایسے قدرتی راز ہوتے ہیں جو تقوی کے بغیر انسان اس کو نہیں سمجھ سکتا ہے، اور کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ وجہ ہے سب سے بڑی کہ بہت سارے سائنسداں جو ہیں الحمدللہ کہ وہ اپنی اسٹڈی کرتے 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 ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ایمان قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ انہیں اللہ کے قدرت کی بہت سارے راز ان کے سامنے کھلتے رہتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ خود اب کہ ہار مان جاتے ہیں کہ اب اس کے آگے کی اسٹڈی ہم نہیں کر سکتے ہیں، اس کے لیے پھر ہمیں ایک تقوی والی نظر چاہیے، ایک تقوی والا دل چاہیے، اور پھر آگے کی منزل اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے آسان کرتا ہے۔ دیکھیے ایسی ہے، دیکھیے یہ بہت بڑا فرق ہے اس میں۔ کچھ فار ایگزامپل کہ ایک راستے پر کچھ لوگ چل رہے ہیں، جیسے آپ ہیں، آپ کے کچھ ساتھی بھی ہیں وہاں پر، کچھ لوگ تو یوں ہی ایسے ہی گزر جاتے ہیں اس راستے سے، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو وہاں سے گزرتے گزرتے نہ جانے کتنی چیزوں کا مشاہدہ کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ یہ فرق ہوتا ہے یعلمون اور یتقون کا۔ ایک بندہ علم کے بیس پر یہاں وہاں بس نظر دوڑاتا ہے اور چلتا پھرتا ہے، لیکن ایک بندہ تقوی کے بیس پر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک ایک چیز کو دیکھتا ہے، اس پر غور و فکر کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم جو ہے تقوی کی نظر سے میرے قدرتی مناظر کو دیکھو، میری مخلوق کو تقوی کی نظر سے دیکھو، تب کہیں جا کر جو ہے وہ علم سے جو چیزیں تمہیں نہیں ملی ہے وہ تمہیں تقوی سے مل جائے گی۔
تو اللہ سے مانگے، اللہ وہ علم عطا کر جو تقوی کے ساتھ ہو، تاکہ مجھے تیری آیتیں سمجھ آئے، تاکہ میں تیری آیتوں پر اور آیتوں کے ساتھ ساتھ دوسری 2-3 نشانیاں بتائی نا آپ کو میں نے، کہ ایک تو قرآن کی آیتیں ہیں، ایک جو ہے اللہ کی دوسری مخلوق ہے، وہ بھی نشانی ہے نا، آیتیں نشانیوں میں بھی جاتی ہے، وہ بھی اللہ کی نشانی ہے، اور ایک کیا ہے کہ یہ قدرتی نظارے اللہ کی آیتیں، اور تیسرا کہ انسان کے اپنے اندر بھی ایک نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں پر تم غور و فکر کرو۔ اب اتنے خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے جو ہے زمین اور آسمان کی مخلوق کی سیر کروائی، اس کا انٹرو کروایا، لیکن حال کیا ہے لوگوں کا؟ کیوں لوگ جو ہے یعنی تقوی کی نظر سے اللہ کے مناظر کو نہیں دیکھ پاتے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ بتائی جا رہی ہے، ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا۔ دعا کرے کہ اللہ ایسے لوگوں میں ہم کو شامل نہ کرے، بے شک وہ لوگ جو نہیں وہ امید رکھتے ہیں ہماری ملاقات کی۔ چلے اب سوال اٹھتا ہے، کون ہے بھائی وہ لوگ؟ کون ہے جو اللہ کی ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں؟ دیکھیے اللہ نے خود جواب دے دیا ہے، مجھے اور آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کون ہے وہ لوگ؟ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پسند کر لیا، جو راضی ہو گئے دنیا کی زندگی پر، یعنی آخرت کی زندگی کو امپورٹنٹ نہیں دیا انہوں نے، اور کیا کیا انہوں نے؟ وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور مگن ہو گئے اسی میں گھر کر رہ گئے، اسی میں مگن ہو کر رہ گئے۔ اور حال کیا ہے ان کا؟ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور وہ جو ہماری آیتوں سے غافل بنے رہے، غفلت میں پڑے رہے۔ بڑا خوف آتا ہے اس آیت پہ، تو اسپیشلی اتنا زیادہ خوف آتا ہے کہ آج آپ لوگوں کو اللہ کی طرف، اس کی کتاب کی طرف بلائیں، کیوں نہیں آتے لوگ؟ کیونکہ آیتوں سے غفلت برت رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے کہ بتا دیا کلیئرلی کہ دیکھو جو لوگ ایک تو میری جو ہے وہ ملاقات کے انکاری ہیں، امید ہی نہیں ہے، کس طریقے سے؟ اور پیچھے بھی میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ جملہ بہت آپ کو پڑھنے ملے گا سورہ یونس میں، ہماری ملاقات کے یہ جو ہے انکاری ہے، یا ہماری ملاقات کے امیدوار نہیں ہے۔ سوچے ذرا اب آپ دیکھیے، کسی کے سامنے کھڑے ہو کر حساب کتاب دینا یہ بندے کو بڑا سیدھا رکھتا ہے۔ آج اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بچایا ہے بہت ساری برائیوں سے، بہت سارے گناہوں سے، تو اس لیے کہ میں نے اور آپ نے نعوذ باللہ اس امید کو نہیں چھوڑا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ میں اور آپ تو اسی امید پر زندگی گزار رہے نا، مر کر مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے، اس کے سامنے مجھے جو ہے وہ جواب دہ ہونا ہے۔ سوچے ذرا۔ اور طرح کہتے ہیں کہ بالکل مگن ہے دنیا کی زندگی میں، جو ہے وہ خوش ہو گئے، وہ راضی ہو گئے اسی پر۔ بھائی یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ جو تجھے دینا ہے نا بس اسی زندگی میں دے دے، ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے، اور بہت سیٹسفائی ہو جاتے ہیں۔ ہاں چلو بھائی میرا ابھی ہاں گھر بن گیا، گھر میں بہت اچھا انٹیریئر ہو گیا، چلو میری شادی بھی ہو گئی، میرے ایک بیٹا ایک بیٹی بھی ہو گیا، اوہ چلو بچے ہیں تو بچوں کی شادیاں بھی ہو گئی، یعنی بس انہی چیزوں میں گھر کر رہ گیا۔ تو دیکھیے اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو صرف یہاں پر شادی بیاہ کرنے کے لیے، چاہے وہ خود کی ہو بچوں کی ہو، اسی لیے تھوڑی بھیجا ہے کہ آپ جائیں دنیا میں اور شادی بیاہ کریں، موج مستی کریں، اور بچوں کو سنبھال لیں، اور اس طریقے سے کھائیں پیئیں موج مستی کریں، آ جائیں میرے پاس۔ نہیں، اس لیے تو دنیا میں نہیں بھیجا اللہ نے۔ لیکن یہ کس سوچ کے لوگ ہوتے ہیں؟ جو ان چیزوں میں اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لیتے ہیں۔ اللہ بول رہے ہیں نا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، مگن ہو گئے، مستی میں پڑے ہوئے ہیں، سوچتے ہیں کہ بس یہ جو زندگی ہے یہ فن فلیکس ہے، یا موج مستی کرو اور چلے جاؤ۔ اور ایسے لوگوں کی نشانی کیا ہے؟ اللہ کی آیتوں سے بے خبر رہتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے ان کو کہ میرا رب کیا کہہ رہا ہے،
میرے رب نے کیسے زندگی گزارنے کی مجھے جو ہے پرمیشن دی ہے، یا میرا وے آف لائف کیسا ہونا چاہیے، کیا حرام ہے کیا حلال ہے، اس کو کچھ بھی پرواہ نہیں ہے ان چیزوں کی. بس سوچتا ہے کہ جو ملا ہے بس اس دنیا میں ہی ملا ہے، آخرت میں کچھ نہیں مل رہا ہے. اور کیا پہچان ہے ایسے لوگوں کی؟ صرف دنیا سمیٹتے ہیں، دنیاوی پڑھائی لکھائی، دنیاوی ایجوکیشن، دنیا کی دولت، دنیا کی رونقیں، ان کو ہی امپورٹنس دیتے رہتے ہیں اور آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کچھ کمی تھوڑی کرتے ہیں. تمہیں چاہیے نا دنیا، لے لو چلو ابھی. اور اتنا خوش ہو جاتے ہیں، یعنی ان کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ میری آخرت مجھ سے جا رہی ہے، میری نمازیں جا رہی ہیں، لوگوں کے حقوق میرے ہاتھ سے جا رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے ان کو. خوش ہے تو اس پہ چلو بھائی میری لائف سیٹل ہو گئی نا، دیٹس اٹ. دیکھیے اس آیت کی روشنی میں جانچے اپنے آپ کو کہ آپ کا اگر کوئی نیکی کا موقع چلا گیا، آپ کے ہاتھ سے اگر کوئی یعنی کہ آخرت کا کوئی یعنی آخرت بنانے کا کوئی موقع چلا گیا، اس وقت آپ کی کیا سوچ ہوتی ہے؟ یا آپ کو دنیا مل گئی اس پر ہی آپ مگن ہیں، خوش ہے بالکل، اور اس میں بھی لوگوں کو دکھاتے پھریں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے نا، میں نے کوئی کمی تھوڑی کی، ان کو دے دیا. ہاں لیکن ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کیا سرٹیفائی کیا؟ اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. کیوں بھائی؟ کیوں اللہ نے ان کو جہنم دیا؟ اس وجہ سے جو وہ گناہ کماتے تھے. استغفر اللہ. سوچے ذرا، سوچے، یعنی ان کی جو کمائی تھی، ان کے جو اعمال تھے، کیوں غارت ہو گئے؟ کیوں ٹھکانہ ان کا جہنم ہو گیا؟ کیونکہ ان کے عقیدے غلط تھے. عقیدہ ہی غلط تھا نا ان کا. کیا سوچ تھی ان کی؟ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہونا ہے، مجھے کسی کو جواب نہیں دینا ہے، جیسی چاہے ویسی زندگی گزار لو. اللہ اکبر. سوچے آپ کے آس پاس بھی کتنے ایسے لوگ ہوں گے. اپنے آپ کو بھی دیکھا کریں. دنیا اللہ دیتا ہے، میں اس پر خوش ہوتی ہوں، یا پھر میں اس کا شکر ادا کرتی ہوں، یا میں لوگوں میں ریاکاری کرتی ہوں. ایک ایک آیت پر میں اور آپ اپنے آپ کو جانچیں. یہ تو ہو گیا ان لوگوں کا حال. اور میں کہہ رہی تھی نا آپ سے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے. ہاں لیکن اس کے بالکل اپوزٹ ایک اور کیریکٹر ہے. اور وہ کیریکٹر کون ہے؟ جو کتاب اور سنت پر چلتا ہے. اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے دیکھیے. اور یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم. سبحان اللہ. اللہم جعلنا منہم. دعا کرے اللہ سے کہ اللہ ایسے لوگوں میں شامل کر دے. ہاں لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کی رضا کے ساتھ من چاہی زندگی نہیں، رب چاہی زندگی گزارتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کہتے آؤ میں تمہیں پھر جو ہے وہ تم نے رب چاہی زندگی گزاری نا، کھپایا نا اپنے آپ کو، محنتیں کی نا تم نے میرے راستے میں، تمہارے پاس کتاب آئی، رسول آئے، اس کے اکارڈنگ زندگی گزاری نا. دیکھیں یہاں پر کمبینیشن دیکھیں ذرا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمانداری کی زندگی گزارتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی کرتا ہے. کیا ملے گا بھائی اس کو؟ دنیا تو ایسے لوگوں بے وقوف کہتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے یہدیہم ربہم بایمانہم. بھائی گائیڈ کرے گا، رہنمائی کرے گا ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے. کہاں گائیڈ کرے گا؟ انشاءاللہ چند کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گی تاکہ یہ آیت اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے دل میں اتار دے. یہاں پر دیکھیں کہ ایک بہت سیدھی سی بات جو اس آیت پر اگر میں کہوں تو بات ہلکی سی ہے، سمجھ آ جائے گی کہ ایمان کسی کو جو ہے دیکھیں ایسے ہی نہیں ہدایت مل جاتی. کسی کو بھی کسی کو بتانے سے ہدایت نہیں ملتی ہے، بلکہ ایمان سے ہدایت ملتی ہے. جی ہاں، جو انسان سچے دل سے دیکھیے کہ ہدایت کی دعا مانگتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو گائیڈ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ایمان کی طرف لے آتے ہیں. سبحان اللہ. نے کیا پتہ چلا
کہ ہدایت پر آنے کے لیے رب کے ساتھ ساتھ بندے کا بھی انوالومنٹ ہونا چاہیے، بندے کی سچی تڑپ ہونی چاہیے، بندے کی سچی جو ہے لگن ہونی چاہیے، تب جا کے کہیں اس کی طلب، اس کے جو ہے اندر ایمان کی حرارت جب اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتے ہیں تو اس کو ہدایت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کس کس طریقے سے مجھے اور آپ کو پتہ چلے بھائی کہ اللہ نے مجھے ایمان کی دولت، ہدایت کی دولت دے دی ہے؟ اور دیکھیے کہ یہ اتنا ایک خوبصورت، یعنی کہ آپ سمجھے اس آیت پر آپ لیں کہ ایمان، سمجھیے کہ وہ یہ بندے کو جب کسی انسان کے اندر ایمان آ جاتا ہے تو اس بندے کو وہ ہدایت کی روڈ سے اترنے نہیں دیتا ہے، چلاتے رہتا ہے، چلاتے رہتا ہے، اور اس کو جو ہے یعنی کہ منزل تک پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا یہدی ربہم بایمانہم، کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے یعنی کہ گائیڈ کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں اس کی، اور اس کو منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو کیا پتہ چلا؟ انسان کے اندر ایمان آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہدایت کے راستے دکھاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو نیک اعمال کی توفیق دیتے ہیں، مزید اس کو اپرچونٹیز نیکیوں کی ملتی رہتی ہے، نیکیوں کی طرف بڑھ بڑھ کے وہ جو ہے حصہ لیتے رہتا ہے، نیکیوں میں جو ہے وہ اپنے حصے کو ڈالتا ہے، نیکیوں کا کام کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے نیکیوں کو جانے نہیں دیتا ہے۔ ایسی چند جو ہے باتیں اگر اس میں ہم دیکھیں تو غلط نہیں ہوگا کہ، اور ایک اگر ہم اس میں دیکھیں کہ یہدی ربہم کو آپ لیں تو ایک چیز ہم دے سکتے ہیں کہ نیکیوں کے راستے اللہ سبحانہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیوں بھائی نیکیوں کا راستہ اللہ نے آسان کیا؟ کیونکہ اس بندے نے ایمان کے ساتھ جو ہے وہ ہدایت کو چوز کیا، اللہ نے اس کے اندر ایمان دیکھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اندر تڑپ دیکھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کو جو ہے وہ قبول کیا اور اس کے ایمان کو ہدایت میں بدل دیا۔ ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ ساتھ یہ تو چلو دنیا کی بات تھی، ٹھیک ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کہاں گائیڈ کریں گے؟ اس کے بعد دیکھیے کہ یعنی دنیا کا سفر، پھر اس کے بعد بندے کو نیکی کا کام کرنا مشکل نہیں لگتا ہے، اور اس کو اللہ کے راستے میں اللہ کے حکم پر عمل کرنا مشکل نہیں لگتا ہے، وہ بھاگ بھاگ کے اللہ کے راستے میں جو ہے وہ دوڑ دوڑ کے اللہ کے راستے میں کام کرتا ہے۔ حالانکہ لوگوں کو بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ بھائی اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ کس طریقے سے جو ہے یعنی کہ کیسے آسانی سے کام کر لیتی ہے، یعنی لوگ تو بس سوچتے رہتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو گائیڈ کرتا ہے۔ یہ رہنمائی مانگنا چاہیے مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے جو یعنی کہ مجھے اور آپ کو ہدایت کے راستے پر چلائے۔ یہ چیز کیسے آتی ہے دیکھیے، اور یاد رکھیں جس بندے کا جتنا عقیدہ درست ہوگا، کیونکہ دیکھیے ایمان اور عمل صالح کا تعلق تو عقیدے سے ہے نا، جب تک آپ کا عقیدہ درست نہیں ہوگا، آپ سچے نہیں ہوں گے اپنے رب کے ساتھ، تو کیسے آپ جو ہے عمل صالح کریں گے؟ جتنا جس کا عقیدہ درست ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا ہی اس کو ہدایت کے راستے کی طرف گائیڈ کریں گے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے، سوچے ذرا آپ۔ اسی طریقے سے اب یہ تو دنیا کی ہو گئی بات، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اگر آپ دوسرا اس کے اندر پوائنٹ دیکھیں کہ یہدی ربہم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبر میں رہنمائی کریں گے، جیسے کہ قبر میں جانے کے بعد جو 3 سوالات جو ہے انسان سے کیے جائے گا مرنے کے بعد، کہ بھائی بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تمہارا رسول کون ہے، تمہارا دین کون ہے، کیا ہے؟ آپ کہو گے ہو یہ تو بڑا آسان سے سوال ہے، میں تو فٹ کر کے اس کو یاد کر لوں گی، کہیں لکھ کر رکھ لوں گی۔ اور مجھے تو کبھی کبھی ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ لوگ لکھ کر رکھ لیں گے یا اس طریقے کی باتیں ہیں، تو شاید اسی لیے عہد نامہ وغیرہ کچھ میت کے ساتھ رکھا جاتا ہے، اس میں کلمہ وغیرہ لکھا رہتا ہے کہ چلو بھائی منکر نکیر جب پوچھیں گے سوالات ہم سے تو ہم جو ہے یہ پرچی پکڑا دیں گے، لو بھائی اس میں کلمہ لکھا ہے، دیکھ لیں آپ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ ایسی تو دیکھیے کہ اس کی ضرورت انسان کو جیتے جی ہے، جیتے جی انسان جب اللہ کے ساتھ ایماندار ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبر میں بھی اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ سوچے ذرا۔ اور اس کے بعد اگر تیسرا آپ دیکھیں اس میں کہ یہدی ربہم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پل صراط پر جو ہے وہ ہماری رہنمائی کریں گے انشاءاللہ۔ سوچے ذرا آپ
پل صراط پر رہنمائی کر کے، گائیڈ کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم سے بچا کر جنت تک پہنچا دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک ایمان والا، ایک بندہ ہدایت یافتہ جس نے اپنے آپ کو پوری زندگی اللہ کے راستے میں کھپا دیا، کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی منزل کس کو بنایا تھا؟ جنت کو۔ اب اس کا منزل کیا ہے؟ جنت ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم سے بچا کر اس کو جنت تک پہنچائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آج مجھے اور آپ کو ضرورت ہے اس ہدایت کی، اس رہنمائی کی، اس گائیڈنس کی۔ مجھے اور آپ کو اللہ سے یہ گائیڈنس مانگنا چاہیے، اور اسی کے اور کوشش کریں کہ یہاں زندگی میں ہی اس طریقے سے جو ہے وہ اللہ سے یہ رہنمائی مانگے۔ آپ دیں گے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، ایسی جنت اللہ دیں گے نعمتوں سے بھرپور کی جس کے دامن سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ سوچے ذرا، زندگی میں پوری زندگی انسان ایک گھر بنانے کے لیے پوری کمائی لگا دیتا ہے، اپنے ایفرٹس لگا دیتا ہے، ایجوکیشن لگا دیتا ہے، تو بھی دنیا میں گھر نہیں بنا پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بس ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتے جاؤ، جنت میں گھر دوں گا تمہیں، میں خوبصورت گھر دوں گا۔ یقین کی بات ہے نا۔ دیکھیے آج اس کو ہم پڑھیں، کسی کو بتائیں، کچھ بھی ہے، کرے گا کون؟ جس کو یقین ہوگا کہ ہاں جب میرے رب نے کہا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ مجھے عطا کرے گا۔ اور اس کے بعد دیکھیے کہ ایک سوال اٹھتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یا پھر یہ رہنمائی، یہ گائیڈ لائنس کس کو دیں گے؟ اچھا میں آپ سے پوچھوں کہ جب فار ایگزامپل کہ آپ کے گھر کوئی آنا چاہتا ہے اور آپ سے ایڈریس مانگ رہا ہے، یا آپ سے کوئی ایڈریس مانگے تو وہی آپ ایڈریس کس کو دیں گے؟ جو آپ کے گھر آنا چاہتا ہے۔ جو آپ کے گھر نہیں آنا چاہتا ہے اس کو تھوڑی آپ ایڈریس دیں گے زبردستی، لو بھائی تم بھی آؤ، تم بھی آؤ، تم بھی آؤ، نہیں، بالکل نہیں۔ تو یہاں پر بس اسی بات کو آپ رکھ لیں، جو ہدایت کی طرف آنا چاہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کو اپنی کتاب کی سمجھ دیتے ہیں۔ کیوں؟ یہ کتاب ایک گائیڈ لائنس ہے، ایک میپ ہے جنت تک پہنچانے کا۔ تو یہ گائیڈ لائنس، یہ رہنمائی اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کو دیتے ہیں جو اس پر چلنا چاہتا ہے، اس پر چل کر، اس کو فالو کر کے وہ جنت کی منزل تک پہنچنا چاہتا ہے۔ اور جو آپ کے گھر آنا ہی نہیں چاہتا، آپ تھوڑی زبردستی اس کو ایڈریس دیں گے، نو 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 آپ بھی پلیز لے لیں میرا ایڈریس۔ جی ہاں، ہدایت اتنی سستی چیز نہیں ہے کہ جس کو تڑپ نہیں ہے، جس کو یعنی کہ اندر کوئی ایمان نہیں ہے، اس کے اندر طلب نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی کسی کو بانٹتے پھرے، جی نہیں۔ یہ آیت ریفرنس ہے اس چیز کا۔ آپ تڑپے، پوری فیملی کے لیے تڑپے، پورے خاندان کے لیے تڑپے، ہائے اللہ اس کو بھی ہدایت دیتے، ہائے اللہ تعالیٰ اس کو کتاب کی سمجھ دیتے، کبھی نہیں ملے گی۔ اس چیز کے لیے بندہ خود تڑپنا چاہیے، اس کے اندر خود تڑپ ہونی چاہیے، تب جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے یہدی ربہم بایمانہم دیتے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا؟ کسی کو ہدایت میرے اور آپ کے کہنے سے نہیں ملے گی، اس کے اندر کے ایمان کے لیول کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اس کے بعد ہدایت کی طرف اس کو رہنمائی کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ ایک بندہ اللہ کی گائیڈنس پر، اللہ کی حکم پر، ڈو اینڈ ڈونٹس پر عمل کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں پہنچا دیا۔ ہوگا کیا وہاں پر؟ اب وہاں پر کیا ہوگا دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 10 میں، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیاتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ موسٹ بیوٹیفل آیت، اس بارے کی اتنی خوبصورت آیت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ان کی پکار ہوگی، ان کی دعا ہوگی اس میں، اس جنت میں، سبحانک اللہم، کہ اللہ تو پاک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا استقبال کیا جائے گا وہاں پر سلام کے ساتھ۔ دیکھیے جنت میں آپ کو انٹری مل گئی، اب جنت میں آپ کا ویلکم کیا جا رہا ہے۔
ہائے ہیلو سے نہیں کیا جا رہا ہے، سلام کے ساتھ آپ کا ویلکم کیا جا رہا ہے. تو کیا پتا چلا، سلام جنتیوں کا کلام ہے. یوں ہی اس کو سنت یا نفل سمجھ کر چھوڑے نا، سلام کسی کو کریں تو بالکل دل سے اس کو دعا دیں. سلام ایک دعا ہی ہے نا، اللہ تم کو سلامت رکھے، اللہ کی سلامتی تم پر آئے، دعا ہی ہے نا. آج لوگوں نے اس کو رسم بنا لیا ہے، ایسی ہے نا کچھ. تو سوچے ذرا اب آپ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور یہ دیکھیے یہاں پر کہ ان لوگوں نے، یہ کس کی پکار ہوگی؟ یہ جنہوں نے دنیا میں کتاب اور سنت کے ساتھ زندگی گزاری، من چاہی زندگی گزاری، ان کی تھوڑی یہ پکار ہوگی. اور وہاں جا کر وہ کیا کہیں گے؟ اللہ تو پاک ہے. امیجیشن میں لے کر آیا، ایک پکچر اپنے ذہن میں بنائے کہ ایک بندہ بہت لمبا سفر طے کر کے آیا ہے، ٹھیک ہے، اتنا لمبا سفر طے کر کے آیا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے گھر میں آ کر بڑے ایک دم ریلیکس ہو جاتا ہے. وہ تو چھوڑے، چلے میری اور آپ کی اگزامپل لیں. ہم کہیں سفر کر کے آتے ہیں، چاہے ہمارا کہ ہوائی سفر ہو، سمندری سفر ہو، ٹرین کا سفر ہو، کیوں تھکان ہوتی ہے. ایسے کہتے نا، او ہو میں سفر کر آئی ہوں، میں بڑی تھک گئی ہوں. 2 دن تک نیند پوری نہیں ہوتی بندوں کی. سوچے ذرا اب، حالانکہ نہ وہ پلین چلا کے لا رہے، نہ وہ شپ چلا کے لا رہے، نہ وہ ٹرین چلا، بیٹھ کے آ رہے ہیں آرام سے بس، پھر بھی تھکان ہوتی ہے. اصل میں وہ تھکان نہیں ہوتی ہے، بندہ اپنے گھر میں آ کے نا ریلیکس ہو جاتا ہے بہت. اتنا ریلیکس ہو جاتا ہے، وہ سوچتا نہیں میں بہت تھکا ہوا تھا، اب میں ذرا جو ہے بہت سفر ہو، اب میں ذرا اپنے گھر آ گیا ہوں تو میں بڑا اطمینان میں آ گیا ہوں تو میں تھوڑا آرام کر لوں. جی ہاں، اس کیفیت کو آپ رکھیں. ایک بندے مومن اللہ کی رہنمائی کے ساتھ پوری زندگی اللہ کے راستے میں دوڑتا ہے، بھاگتا ہے. اللہ نے جس حال میں رکھا اس حال میں رہتا ہے. اسی لیے نا کہ وہ جنت کا وعدہ جس کا اللہ نے اسے کیا، وہ اللہ اس کو عطا کرے. وہاں جا کے جنت میں یہ دنیا کی ساری بھاگ دوڑ، پریشانیوں کو، دکھوں کو، تکلیفوں کو بھول جائے گا. بندہ اتنا ریلیکس ہو جائے گا کہ اللہ کی پاکی بیان کرے گا وہاں پر. اللہ پاک ہے تو ویلکم بھی ہو گیا، چلو بھائی. اس کے بعد کیا ہوگا؟ وآخر دعواہم، اور ان کی جو دعا ہوگی، یا کہیں ان کی آخری جو پکار ہوگی، لاسٹ سینٹنس جنتیوں کا. دیکھیں سورہ آراف میں اگر تقریباً یاد ہو آپ کو کہ وہاں پر اللہ نے بتایا ہے کہ جہنمی جہنم میں چلے گئے، جنتی جب جنت میں انٹری کریں گے نا، ان کا سب سے پہلا کلمہ ہوگا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. اللہ تیرا شکر ہے، شکر اس اللہ کا کہ جس نے گائیڈ کیا مجھے اس راستے کی طرف. دیکھیے جنتیوں کا لاسٹ کال بھی یہی ہوگا، الحمدللہ رب العالمین. میچ کریں، غور و فکر کیا کریں ان باتوں پر. جنتی ایسی ہوتا ہے دیکھیے، یا ایک اللہ کا بندہ، ایک بندے مومن ایسی ہوتا ہے، اس کی ڈکشنری میں تھوڑے بہت ہی ورڈز ہوتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یا پھر آپ کہیں کہ استغفر اللہ، جزاک اللہ، بڑے خوبصورت تھوڑے سے ہی ورڈز ہوتے ہیں اس کی ڈکشنری میں، لمیٹڈ لیکن اچھے سے. کون کہے گا وہاں پر جا کر؟ کون کرے گا یہ شکر؟ جس نے دنیا میں اللہ کی رضا پر راضی ہو کر زندگی گزاری اور شکر ادا کیا، وہی تو آخرت میں جا کر جنت میں شکر ادا کرے گا نا. سوچے ذرا. اور یہ کون لوگ تھے؟ اب ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، اگر دیکھیں کہ یہ جو چیزیں ہیں، اس سے مجھے اور آپ کو پریکٹیکلی اگر میں کچھ لینا چاہوں، یا میں نے جو لیا ان آیتوں سے، یہی کہ جب بندہ کم بولتا ہے نا، تو پھر الحمدللہ اس کو اللہ سے باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے، تو کم بولا کرے. جب ہم دنیا میں بہت ساری باتیں کر لیتے ہیں نا، تو اللہ کی تعریفیں، اللہ کی تسبیحات ہماری زبان پر نہیں ہوتی ہے. کم بولا کرے، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی بولا کرے، تاکہ ہم اللہ سے بات کر سکیں، تاکہ ہم جو ہے اللہ کے سامنے اپنی باتوں کو رکھ سکیں اس طریقے سے. اب اس کے بعد دیکھیے کہ اچھا، ایک عام جو بات ہے میں اسے شیئر کروں آپ سے،
دنیا میں آپ نے کہ نارملی آپ نے معاشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا اس طریقے سے کہ بھائی چلو یہ اتنی تسبیحات پڑھ لو، اتنے دانے سرکا لو، اور جب ہم کوئی تسبیحات پڑھتے ہیں تو اسی کے ساتھ ایک جملہ آتا ہے اجر کر کے، ہے نا؟ میں یہ پڑھوں تاکہ مجھے یہ اجر ملے گا. دنیا میں آپ نے حدیث سے ملتا ہے نا ہم کو کہ 2 کلمات اللہ کو بہت پسند ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. چلو بھائی ایک دفعہ پڑھ لیا، اس قول کے حدیث کے قول کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق کہ جنت میں ایک درخت لگ جائے گا. چلو بھائی ٹھیک ہے، یہاں ہم نے پڑھ لیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس جنت میں درخت لگا دیا، ٹھیک ہے چلے. اب آپ مجھے بتائیں کہ دنیا میں لوگ جو ہے تسبیحات پڑھ رہے ہیں تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ان کا ریزن ہے نا، کوئی نہ کوئی مقصد ہے نا ان کا. چلو میں اتنے دانے سرکاؤں، اتنی تسبیح پڑھوں، مجھے یہ ملے گا، مجھے وہ ملے گا، ایسی وظیفہ کرتے نا. اسی طریقے سے جنت میں جا کے جنتی یہ پڑھے گا تو وہاں اس کو کیا چاہیے؟ بولیے، سوال آتا ہے نا. بھائی ان تسبیحات کی تو دنیا میں ضرورت ہے تاکہ مجھے اچھا اجر ملے. جنتی جنت میں جا کے کیوں پڑھے گا؟ بولیے کیوں پڑھے گا؟ سوچے. اور یہ کون سے لوگ تھے؟ اب آپ آئیں، میں مین پوائنٹ کی طرف آتی ہوں کہ یہ جو تسبیحات ہے جس کو اللہ نے گائیڈ کر دیا وہ جنت میں آ گئے، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو دنیا میں مطلب کے لیے اللہ کی تعریف کیا کرتے تھے. یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کی تعریف دلوں سے کیا کرتے تھے، نہ کہ وظیفے کے لیے کیا کرتے تھے. ان کی تعریف، اللہ ان کے دلوں سے جو تعریف نکلتی تھی اللہ کی، وہ دانے گن گن کے نہیں نکلا کرتی تھی کہ چلو بھائی میں نے 500 کی تسبیح پڑھ لی، 1000 کی تسبیح پڑھ لی، اتنے دانے سرکا لیے. نہیں نہیں نہیں، یہ ان کا مقصد نہیں ہوا کرتا تھا. یہ بلکہ وظیفے کے لیے نہیں، عادتاً پڑھا کرتے تھے. عادت تھی ان کو. یہ جب تک اللہ کی تسبیح نہیں کرتے تھے ان کی روح کی غذا ان کو نہیں ملتی تھی، اور ان کو بڑا مزہ آتا تھا اللہ کی تعریف کرنے میں. سوچے ذرا. اور یہ ایسے لوگ تھے کہ جو دین کا کام دوڑ دوڑ کر کرتے تھے، انہیں کوئی بھی فرق نہیں پڑتا تھا کوئی ان کی تعریف کرے نہیں کرے. اسی طریقے سے ہاں، مطلب کے لیے نہیں دین پر عمل کرتے تھے، مطلب کے لیے نہیں اللہ کی تعریف کیا کرتے تھے، بالکل ایسی. اور آپ سوچیں، یقین کریں کہ جو انسان یا جو اللہ کا بندہ بغیر کسی مطلب کے رب کو پکار رہا ہے، اللہ اس کو بہت نوازتا ہے. کوئی بھی اس میں ملاوٹ نہیں ہے، نہ اس کی نیت میں، نہ اس کی عبادت میں، کسی بھی طریقے کی نہیں. اللہ اس کو بہت نوازتا ہے. اور ایک اللہ کا بندہ ہے مطلب سے پکار رہا ہے اللہ کو، آج مطلب ہے تو میں نے پکارا، نہیں تو چھوڑ دیا. ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے. ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں، جیسے فار ایگزامپل ایک بہت ریچ فیملی ہے اور اس میں ایک بچہ ہے، اور سمجھے کہ ایک عورت آتی ہے ان کے پاس، یا 2 سرونٹ کو انہوں نے رکھا ہے اس بچے کی ٹیک کیئر کے لیے، ٹھیک ہے. اب ایک عورت ہے اتنا ٹیک کیئر کرتی ہے اس بچے کی، اور بہت زیادہ، یعنی کہ اپنے مالک کی بات نہیں مانتی ہے، اور سب جو مالک نے کام کہا جیسے بچے کو ہینڈل کرنا ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ پراپر طریقے سے اپنی ڈیوٹی کو انجام دیتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا دوسری جو سرونٹ ہے اس کی، وہ کیا کرتی ہے؟ کچھ نہیں کرتی ہے. وہ بس ایسی یہاں وہاں اس نے کچھ کر لیا تو کر لیا، بس ایسی، اور بس تھوڑی سی جو ہے وہ تعریفیں کر دی اپنے مالک کی، اور اس طریقے سے. اور کچھ ٹائم کے بعد آتی ہے کہ بھائی آپ ایک کام کریں، مجھے نا کچھ پیسے کی ضرورت ہے، آپ دے دیں. اور جو کام نہیں کرتی ہے، ٹھیک ہے، مانگ رہی ہے پلیز آپ مجھے دے دیں، مجھے پیسے کی ضرورت ہے، پلیز دے 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 دے. تو ایک بات بتائیں مجھے کہ ٹھیک ہے اس کے مانگنے پہ وہ دے بھی دے گی، اس کی جو کہ آنر ہے، مالکن ہے، لیکن کیا اس کے دینے میں وہ خوشی ہوگی جو وہ اس بچے کو جس نے سنبھالا جتنی خوشی سے وہ اس کو دے گی؟ کیا اس کو بھی، جس نے کچھ نہیں کیا اس کو بھی، کیا دونوں کے دینے میں ایک جیسا ہوگا؟ آنر کا جو مجاز ہے بتائیں ذرا، بولیے. ایک جیسی اس کی کیفیت ہوگی خوشی کی، آنر کی؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟
نہیں ہوگی نا. کیوں؟ کیونکہ ایک نے کام کر کے، عمل کر کے اپنے آنر کو راضی کیا، اور وہ آنر اس کو خوش ہو کر دے گی کہ تم نے میری بات مانی، میں نے جو انسٹرکشن تمہیں دیا تھا اس کو تم نے فالو کیا، بنسبت یہ کہ بس یوں ہی یہ جو ہے وہ باتوں سے خوش کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو دونوں کے دینے میں، پیمنٹ میں ایک جیسی بات نہیں ہوگی. بس اسی چیز کو رکھ لیں آپ. اللہ سبحانہ تعالیٰ وظیفوں سے خوش نہیں ہوتے. آپ ضد کر لیں اللہ سے، آپ مطلب کے لیے اللہ کی تسبیحات کر لیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو جو ہے وہ دین کے راستے میں آگے بڑھنے کی، زیادہ سے زیادہ عطا کرنے کی توفیق اس بندے کو دیتا ہے جو اللہ کو بغیر کسی مطلب کے پکارتا ہے. اس کو پتا ہے کہ میرے رب کے سوا میری کوئی جائے پناہ نہیں ہے. اللہ نے مجھے اگر چھوڑ دیا تو میرا کوئی اور سہارا نہیں ہوگا. تو یہ جنتیوں کے کچھ کلام تھے جو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں اپنانے چاہیے، تاکہ یہ دنیا ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک جنتیوں کی طرح جو ہے وہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے یہیں پر انشاءاللہ. آمین. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بہت خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے آیت نمبر 10 تک جو ہے وہ مکمل کروا دیا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.